نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. نہایت قابل صدق احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی صداقت کی یاد دلاتی ہے جب 27 رمضان المبارک 1366 ہجری 14 اگست 1947 کو ملک خداداد پاکستان سب سے بڑے اسلامی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا۔ اہل وطن پر یہ رب ذوالجلال کا سب سے بڑا احسان تھا۔ 14 اگست کی رات ہمیں اس نعمت کبریٰ کی یاد دلاتی ہے کہ جب ہمیں 150 سالہ غلامی کے بعد آزادی کی فضا میں سانس لینا نصیب ہوا۔ اس عالم رنگ و بو میں غلامی سے بڑھ کر کوئی لعنت اور آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب العالمین نے اپنے کریم علیہ السلام کو زبانی اور بار بار قرآن عظیم میں بنی اسرائیل کو یہ احسان و انعام یاد دلایا کہ تم فرعون کے غلامی بھی تھے کہ رب نے انعام کیا کہ تمہیں آزادی جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ سامعین فی وقار آزادی تو ہمیں مل گئی، لیکن حقیقی آزادی میں آج بھی بہت سے رکاوٹیں، اس میں آج بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں، آج بھی بہت سے قصور ہیں۔ اس موقع پر ہر شہر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس آزادی کی تحمیل میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ آج تو ملک بحرانوں سے گزر رہا ہے، دائمی خطرات کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 75 سال کے اندر ایک بنیادی تصور ہے کہ ہر شخص نے خود غرضی کے ساتھ اس ملک کو چلایا ہے، مفاد پرستی کے ساتھ اس ملک کو چلایا ہے۔ اگر اس ملک کو خدا پرستی کا تخلیہ آتے اور عدل و انصاف کے عالم کو بلند رکھا ہوتا تو یہ ملک آج پوری دنیا کے لیے خوبصورت نمونہ ہوتا، اس لیے کہ یہ ملک رب العالمین کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ آزادی کے اصل مقاصد کو فراموش کر دیا گیا ہے، آزادی کے اصل مقاصد کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ ضرورت اس وقت کی ہے کہ نئی نسل کو بتایا جائے کہ آزادی کے مقاصد کیا تھے۔ تحریک آزادی میں علماء اکرام کس قدر جدو جہد اور قربانیاں پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کے استحکام اور ترقی میں حصہ ڈالنے